دنیا سے جہاد کرنا. دنیا سے جہاد کیا ہے کہ اس کے حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑنا, اس کے حلال کو لینا, اس کے سود کو چھوڑنا, اس کے سچ کو لینا, اس کے جھوٹ کو چھوڑنا, اس کی پاکیزگی کو لینا, اس کے زنا کو چھوڑنا, اس کے حلال کو لینا, اس کی شراب کو چھوڑنا, اس کے صدق کو لینا, اس کے جھوٹ کو چھوڑنا, اس کی عدل کو لینا, اس کے ظلم کو چھوڑنا, اس کی پاکدامنی کو لینا اور اس کی بے حیائی کو چھوڑنا, اس کی تواضع کو لینا اور اس کے تکبر کو چھوڑنا, اس کی مسلط کو لینا اور اس کے فخر کو چھوڑنا. یہ دنیا سے جہاد ہے. کہ دنیا میں تو سارا پڑتا ہے, بازار میں سارا پڑا پڑا ہوا, اس میں سے صحیح کو لینا اور غلط کو چھوڑنا, یہ دوسرا جہاد ہے. اللہ رزق دے, شکر میں جھک جاؤ, لے لو, صبر میں جھک جاؤ. دونوں حال میں جنت ہے, دونوں حال میں جنت ہے. عبدالرحمان بن عوف کے سامنے کوئی تاجر سارا اسلام آباد سارا پاکستان کا ہو جائے, عبدالرحمان بن عوف کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی تجارت چھوڑ کے دنیا میں گئے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار, 1 دینار 4.5 ماشے کا سونا, 10,000 بکریاں, 1,000 گھوڑے, 1,000 اونٹ, بے شمار زمینیں اور ہر ملک میں جائیدادیں اور سونے کی اینٹیں جن کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. اور 10 مبشرہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں ہیں, اوپر کے 10 صحابہ. یہ سب سے افضل ترین 1,24,000 مردوں عورتوں میں سب سے بہترین یہ 10 صحابہ ہیں. اور ایک وہ 10 مبشرہ 10 جن کو بشارت دی گئی بیک وقت. کیا بشارت دی گئی؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبدالرحمان فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبدالرحمان, ابو عبیدہ, یہ سب جنتی ہیں جو آپ نے ایک مجلس میں بشارت دی. تو اتنی بڑی دولت ان کو نیچے نہیں لا سکی. تو آپ کی دکان آپ کے نیچے لے جا سکتی ہے. اور پھر ایک اور مزید بات, ان 10 میں کوئی زمیندار نہیں, کوئی مزدور نہیں, کوئی فقیر نہیں. 10 کے 10 تاجر ہیں, 10 کے 10 تاجر ہیں. زمیندار کوئی نہیں, ملازم کوئی نہیں, 10 کے 10 تاجر ہیں. اور 10 کے 10 قریش میں سے ہیں, کوئی غیر قریشی کوئی نہیں, قریش میں سے ہیں. اغنیاء میں سے ہیں, فقراء میں سے ہیں, اغنیاء میں سے ہیں, قریش میں سے ہیں, اور سب تاجر ہیں. آپ ان کے پیچھے چلیں تاکہ کل کو کہا جائے کہ جناب اوپر والے تاجر عبدالرحمان کے ساتھ آ جائیں, ابو بکر, عثمان, علی کے ساتھ آ جائیں, ساتھ کئی طلحہ, زبیر کے ساتھ آ جائیں. ہم تو ادھر کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, کچھ نہیں آپ سے لینا چاہتے, نہ آپ کی دکانیں بند کرانا چاہتے. صرف جو ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جس چکی ہے سیکھنا چاہتے. اللہ کے واسطے چھوڑو, 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 غلط چھوڑو, ناجائز چھوڑو. اور پھر اوروں کو جا کے دعوت دو کہ اس امت کے ایمان کی تکمیل وہ دعوت سے فارمی ہے. اللہ تعالیٰ نے والعصر قسم ہے زمانے کی. کہ اللہ زمانے کی تو کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ چشمدید گواہ ہے. تو جو چشمدید ہوتے ان کو قسم کھا کے بتاتے کہ بات ٹھیک ہو رہی. حلال تو نہیں ہوتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چاہے وہ کہیں دور بیٹھا ہو, لیکن اللہ کی قسم کو جو پتہ ہی, قرآن کا جو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو کر رکھ رہا ہوں یا کچھ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. جو آتی نگاہ پکڑا گیا شروع میں انہوں کا قرآن کھاؤ, میرا ہوگا بدن کیا قرآن کہتا ہے, خالی مجھے دکھاؤ تو صحیح. اور دیکھا تو اتنا کم کر آیا کرنا فنڈ بند کر کے جاؤ, میں پرواہ نہ کرتا. تو انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا ہوا, تاج کمپنی کا سر پہ اٹھا لو چل گئی, پرواہ نہیں ہے. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تنزيل من الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين قاف القرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم. سنت کے قرآن کی عظمت اللہ کہتے قرآن میں بیان کرتا ہے. والعصر زمانے کی قسم, زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, سارا جہان ناکام ہے. کیا جناح والے اور کیا سفر والے, کیا شام آواز اور کیا ملتان اور کیا فلاں کیا فلاں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا, ایمان لانے والے, تھوڑا سا میں نے بتا دیا. وعملوا الصالحات,
اچھے عمل کرنے والے یہ تو لازم یہ کرنا یہ چھوڑنا اس میں عبادات کو تھوڑا سا نہیں جان کیا تو جس میں نماز سب سے عام ہے. نماز سب سے عام ہے کہ جب اذان ہو تو جناب کے اوپر میں سناٹا کھا جائے ابھی وہاں چلے گئے کیا رہے کام میں اللہ نے بلایا وہاں چلے گئے. جو کام پہلے دکان پہ بنا ہوا تھا نا اب یہی کام آپ کا دکان بند کرنے سے بنے گا. یہ دل سے نکال دیں کہ دکان بند کی تو بات کہیں اور چلے جائیں گے. آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا. باہر کیا چلے گا تو کیا ہے رزق نہیں جاتا. جو آسان ہو ہمیں الصالحات دکان بند ہو گئی کہاں گئے مسجد کیا ہے. دکانوں میں مسلح مت لکھائیں اللہ سے وفا نبھائیں یاری نبھائیں. آئے مسجد کی طرف کو چلو مسجد کی طرف کو فوری مارکیٹ بند. ارے کیا ہوا کبھی اذان ہو گئی چلے گئے اللہ کے بلانے کا. ایک خاموش دعوت ہے جو ہر آنے والے کو دماغ میں ہتھوڑی کی طرف پڑے گی. یہ کیا ہو گیا تو اللہ کے سامنے چلے گئے اللہ کے ماننے چلے گئے. آپ کے نبی کو بھی ہمارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تھی آپ مسجد میں آتے تھے. نظر آئے لیکن آپ لوگ ہڑتال کے لیے بھی تو بازار بند کروا دیتی. ہڑتال کرو ان کے سامنے ہڑتال کر رہے جو آپ سے بھی زیادہ عاجز ہیں جو آپ سے زیادہ کمزور ہیں جو آپ سے زیادہ خوف زدہ ہیں ان کے آگے پیرا ان کے پیچھے پیرا ان کے دائیں پیرا ان کے بائیں پیرا پھر تو وہ سڑک پہ آتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں امن قائم کرو. وہ کیا آپ امن قائم کریں جو چلنے میں پہرے کا محتاج ہو تو آپ کو امن کہاں سے لا کے لے دے گئے. اس سے نام سے جو آسمان پہ بیٹھا ہوا اسے حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ حکمرانوں کا ضلع چھوڑ دو اور اپنے گناہوں کا توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اللہ کے سامنے جھکے ہیں تو ہمارے ایک انسان ہیں ہم بھی تو بگڑے ہوئے ہیں پولیس والوں کو رگڑا دے رہے ہیں. یہ ایک انسان ہے ایک دکاندار جو کچھ ظلم کر رہا ہے یہ انسان بگڑا ہوا ہے. وہ دکان میں گیا تو وہاں ظلم ہو گیا. وہ پولیس میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. وہ مسجد میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. وہ عدالت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. وہ حکومت میں بیٹھا وہاں ظلم ہو گیا. وہ بازار میں آیا وہاں ظلم ہو گیا. وہ کھیت میں گیا وہاں ظلم ہو گیا. پھر ان خود بگڑ چکا ہے. صاف بگڑ نہیں ہے اس کی شکلیں بدل نہیں. وہ جس شکل میں جائے گا وہ کیونکہ بگڑ ہوا ہے تو ہم تو سب بگاڑ میں شروع ہے نا. اگر میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچ لیا تو میں بھی اتنے ظالم ہوں جتنا آپ ایک پولیس والے کو ظالم سمجھتے ہیں یا ایک وابطہ والے کو ظالم سمجھتے ہیں یا کسی وزیر کو ظالم سمجھتے ہیں یا کسی کو بھی ظالم سمجھتے ہیں. میں بھی ظالم ہوں جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچ لیا. میں بھی ظالم ہوں جس نے کسی سے ناجائز نفع اٹھا لیا. لیکن جو سب چل رہا ہے لگا ٹھیک ہے. اگر میں زکات نہیں دے رہا تو میں بھی تو ظالم ہوں کہ میں غریب کی روٹی بند کر کے بیٹھا ہوں. اور اللہ کتنا قریب ہے کہ صرف 2.5 روپئے مانگے کا بھائی ٹھکانے میں خود رکھ لے بھائی مجھے دے دے اور 10 گنا کر کے پھر دنیا میں واپس لے لو. اندازہ رہے اگر شام پاس والے زکات دیں تو پھر پاکستان میں کوئی مریض بغیر دوائی کے نہ مرے کسی کی بیٹی بغیر نکاح کے نہ بیٹھے. اپنی خواہش پر خرچ کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں. بچے نے کہا تھا لینڈ کروزر لینے سے اس کے شوق میں لے کے دے دی بھائی دے دو. اللہ نے کوئی نہیں روکا. اللہ نے نہیں روکا جس کے پیسہ استعمال کرے سرکار غریب کہا تو اس کو ضرور دے. اللہ نے یہ کہا کہ تم اتنے بڑے گھر میں کیا رہتے ہو. ہاں یہ کہا ہے کہ کسی جھونپڑے والے کا بھی خیال کر لو کہ اس کے گھر میں بھی دیا جلا ہو کہ نہیں جلا. جب تک کھانے سے روکا نہیں. اگر حلال ہے تو حلال میں خود بات جائز ہے پر یہ کہا ہے کسی غریب کو بھی پوچھ لینا کہ اس کے بیٹے بھوکے تو نہیں سو گئے. تو ہم ظالم ہے جو زکات روک کے بیٹھا ہوا تو پولیس ظالم ہے وابطہ ظالم ہے حکومت ظالم ہے. تو یہ ظالم نہیں جو زکات نہیں دے رہا. یہ ظالم نہیں جس نے نماز چھوڑ دی ہے. یہ ظالم نہیں جس نے اللہ پاک کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہے جو مسجد میں جانے سے روک دے. یہ آیت تو کفار پر ہے کفار کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی کہتے جی صاحب میں نے نماز پڑھی ہے چھٹی دے دیں کہتے چلے جاؤ کام کرو تو یہ اسی آیت کے زمرے میں آ رہا ہے. سب ظلم کو سمجھیں کہ جو پولیس ظالم ہے اور باپ کا ظالم ہے اور کا پردھان ظالم ہے اور بیوروکریسی ظالم ہے. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے جھوٹ بول کے سودا بیچا. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے زکات نہیں دی. میں بھی تو ظالم ہوں جو میں نے کسی مسلمان کی جو ایک دکاندار کہنے لگا کپڑے کا کسی شہر کا
کہنے لگا جی میں بیٹھا صبح قرآن پڑھا تو میرے پاس آ جب کہا جی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نیک معلوم ہوتے ہیں تو میں آپ کو ہی کپڑا لے لیتا ہوں. تو جی مولوی صاحب میں نے 16 روپے والا کپڑا اس کو 48 روپے میٹر میں بیچ لیا. کوئی ہماری پنجابی نکلتی. میں کہا بھائی ماشاء اللہ قرآن کی قیمت تو میں صرف 24 روپے لگے, صرف 24 روپے لگے. یہ بھی تو ظالم ہے جس نے اپنے جیسے کو پتہ نہیں کس مجبوری سے گزر آیا ہوگا. ظالم کا مفہوم بہت وسیع ہے. جس نے اللہ کا حق مان لیا ہے, یہ زکات کو روکا ہوا ہے, یہ خیرات کو روکا ہوا ہے, جس نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے, یہ سارے ظالم ہیں. حضرت عثمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ؟ عبد الرحمان والی تجارت کیوں نہیں کرتے آپ کہ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے؟ مدینے میں کمی پڑ گئی, حضرت عثمان کا مال آ گیا, 100 اونٹوں کا قافلہ, تو اب تو مزے ہیں, روک لو اور اپنی مرضی کے پیسے لو. یہ نہیں کرتے ہم لوگ یہاں چیز کم ہوگا تو روک لو اور مرضی کے پیسے لو. ہمارے اندر جب کھاد کا زور پڑتا ہے تو یہ سارے کھاد روک لیتے ہیں, پھر ہمیں 100 روپئے 50 روپئے پر بیگ زیادہ دے کے لینی پڑتی. اور وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے, لیکن کسی کی آہ بھی اس کو لگ رہی ہے, یہ آہ اس کی نسلوں کو اکھاڑ دے گی, اس کے جل کے دیے بجھ جائیں گے. تو عثمان کا تو موقع تھا وہ مہنگی قیمت کہنے کہ بولو بھائی یہ تھوک سے باقی ترقی نہیں کرتے, بولو بھائی کابی 10 کی 12 میں لیں گے, کہنے کہ زیادہ بولو مجھے قیمت زیادہ لگ سکتی. کابی 10 کی 14 میں لیں گے, کہنے مجھے قیمت زیادہ لگ سکتی ہے. کابی 10 کی 15 میں لیں گے, اس سے زیادہ ہماری وفاق نہیں, کہنے مجھے قیمت زیادہ لگ سکتی ہے. انہوں نے کہا کس نے لگائی ہے؟ یہ تاجر کو مدینے والے یہی ہیں, اور کون لگا کے دے گیا آپ کو؟ کہنے گے تم سے پہلے میرا رب لگا کے دے گیا ہے. کون سے کہا عثمان تم 1 روپئے کی چیز میں 10 میں خرید لوں گا, کون سا میری 10 روپئے کی 15 میں خرید رہے ہو؟ وہ میری 1 کی 10 میں خرید کر کہہ رہا ہے تو 1 مجھے دے دو 10 لے لو. تو تمہیں پتا ہے نا مدینے میں تنگی ہے, میرا یہ سب مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. ایسے تاجر آپ بنے. تو وہ کیا ہوا, رات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید گھوڑے پہ سوار سب کو راستے بھی سے نکل رہے ہیں. پھر نے گھوڑے کی لگام پکڑ, یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا عبداللہ آج صبح جو عثمان نے صدقہ کیا ہے وہ عند اللہ قبول ہو گیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ایک حور کو اس کا نکاح کیا ہے, اس کے ولیمے کو سب کو بلایا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. وعمل الصالحات, اعمال کرو, نماز, روزہ, حج, زکات, صدق, امانت, عدالت, حق, درگزر, پاک دامنی, یہ سارے مجموعے کا نام عمل صالح ہے. نماز پڑھی زکات نہ دی تو یہ نماز نہیں چھوڑا سکتی, زکات بھی نماز نہ پڑھی تو یہ زکات نہیں چھوڑا سکتی. اخلاق بنائے نماز کھائی تو یہ اخلاق نماز سے نہیں معاف ہو سکتے. نماز کا جرم اخلاق معاف نہیں کروا سکتے. نماز پڑھی اخلاق نہ بنائے تو نماز اخلاق کا جرم معاف نہیں کروا سکتی. کسی کا حق مار کے مر گیا تو نماز بھی نہیں چھوڑا سکتی. ایمان عمل صالح. تیسری بات, واقع کوئی حق دعوت اور بول اور قول